ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہاسٹل کے متعلق ویڈیوز کی سیریز کا یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ اسٹوڈنٹ کے مسائل جو میں نے سنے ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس ہاسٹل کے کمروں میں اور ایون میرے کمرے میں بھی کوئی الماری نہیں تھی، کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اسی لیے میرے نے بھی کہا، اسٹوڈنٹ نے بھی، کہ دیواروں میں ہم نے کیلیں ٹھونکی ہیں اور ان میں کپڑے ہم لٹکاتے رہتے ہیں، الماریاں نہیں ہے، یہ کافی مسئلہ ہے، تو الماریاں لگا لیں۔ ہیڈ ویرا بھی بیٹھا ہوا کہ سر پہلے وارڈنوں میں بھی کوشش کی لیکن یونیورسٹی نے کوئی رسپانس نہیں دیا، تو میں نے کہا چلو میں بھی کوشش کروں گا۔ اور کوئی مسئلہ، ایک مسئلہ یہ بتایا کہ سر گرمیوں میں، اور یہ گرمیاں شروع ہونے والی تھیں، پنکھے بھی نہیں ہیں ہاسٹل میں، سیلنگ فینز نہیں ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ تو جون جولائی تک ایگزامز بھی چلتے ہیں، آپ ہاسٹل میں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سر ہم کیا کرتے ہیں، بس کمرے میں 2 بندے ہوں تو آپس میں 50-50 کر کے 2-3 مہینوں کے لیے یا کرائے پہ ٹیبل فین ملتے ہیں تو ہم لے آتے ہیں، اور ایک بندہ ہو تو وہ پھر علیحدہ اپنے لیے ایک ٹیبل فین سارے پیسے دے کے کرایہ 2-3 مہینوں کے لیے لے آتا ہے، پھر واپس دے دیتے ہیں۔ یہاں دکانیں ہیں بجلی والوں کی، وہ کرائے پہ اس طرح ٹیبل فینز دیتے ہیں تو ہم ان سے لے آتے ہیں، اسی طرح آپ گزارا چلاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو زیادتی ہے۔ ایڈویرا نے کہا جی پچھلے وارڈنوں نے بھی کوشش کی اس کی بھی، لیکن یونیورسٹی نے کہا ہمارے پاس پنکھے لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، سیلنگ فینس لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اور کوئی مسئلہ، کہتے جی ایک اور مسئلہ ہے، ہنسنے لگے۔ میں نے کہا جی، کہتے یہاں جو لیٹرینوں میں کموڈز لگے ہوئے ہیں تو وہ انگریزی سسٹم کے سٹنگ کموڈ ہے، اور ہم دیہاتی لوگ ہیں، فلش سسٹم بھی ہمیں سے کم لوگوں نے استعمال کیا ہوگا، تو یہاں انگریزی کموڈ کے اوپر چڑھ کے بیٹھنا، کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں، اور ہمارے کپڑے پھر نمازی نہیں رہتے، نماز ان میں نہیں پڑھ سکتے، چینٹیں پڑتی ہے، مسئلہ بھی بنتا ہے، تو اس کا کوئی حل نکالے۔ میں نے کہا دیکھوں گا تو کہ کیا حل نکل سکتا ہے، میں یونیورسٹی کو لکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کوشش کریں، یہ تینوں مسئلے بڑے سیریس ہیں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ خیر میں نے دوسرے تیسرے دن ان مسائل کے متعلق لیٹر بنایا اور مسائل لکھ کے میں نے یونیورسٹی کو بھیجا اور ریکویسٹ کی کہ یہ واقعی جینون اور سیریس مسئلے ہیں، ان کا حل ہونا ضروری ہے، مہربانی کر کے ایک ایک کر کے ان کا کوئی حل نکالیں۔ کچھ عرصے تک تو کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ پھر میں نے جب تھوڑا سا جا کے ادھر کلرکوں سے اور باقی آفیسر سے ملاقاتیں کی تو آخر کار اس کا جواب آ گیا کہ یونیورسٹی کے پاس فنڈز نہیں ہیں کہ یہ چیزیں لگا دیں، اور ابھی تک یہ ہاسٹل اسی طرح چلتا رہا تو اسی طرح یہ چلے گا۔ فی الحال تو فنڈز نہیں ہیں، اگر فیوچر میں کہیں فنڈز اویلیبل ہوئے تو پھر ان میں سے جو بھی کوئی مسئلے ہوں گے وہ حل کر لیں گے، لیکن فی الحال تو حل نہیں ہو سکتے۔ میں بڑا مایوس ہوا۔ پھر مجھے احساس بھی تھا اور یہ بھی خیال بھی آیا کہ جب تک کسی محکمہ کے چیف ایگزیکٹو تک رسائی حاصل نہ ہو تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اب ڈائریکٹ میں وائس چانسلر کے پاس بھی جاؤں تو وہ بھی کہے کہ بھائی ہاسٹل چل رہا تھا اتنے زمانے سے، یونیورسٹی کا سب سے پرانا ہاسٹل ہے انگریزوں کے زمانے کا، اب تم یہ مسئلے لے کے کیوں آ گئے ہو؟ تو میں انتظار میں تھا، لیکن ڈٹرمنٹ تھا کہ یہ مسئلے میں حل کروں گا۔ کچھ ہفتہ 2 ہفتے گزرے تھے کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب چلے گئے اور دوسرے وائس چانسلر آ گئے، تو 2 ہفتے نہیں، کچھ زیادہ عرصہ۔ اب میں کیونکہ یہ 1970-71 کی کہانی ہے تو کچھ ڈیٹیل بھولتا جا رہا ہوں، کچھ مہینے گزرے تھے، دوسرے وائس چانسلر صاحب آ گئے۔ وہ تھے جناب علی خان صاحب، جو بڑے مشہور ایجوکیشنسٹ تھے، اور وہ تھے خان عبدالغفار خان کے فرزند تھے۔
خان ولی خان جو نیشنل پارٹی کے مرحوم، ان دونوں کو مغفرت نصیب ہو، اس کے وہ لیڈر تھے، تو اسفندیار کے چچا لگتے تھے، تو وہ وائس چانسلر بن کے آئے، اور ان کا روب دبدبہ پہلے سے ہی یونیورسٹی میں تھا کہ وہ بہت سخت قسم کے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ لاہور میں بھی ایک کالج کے ایڈمنسٹریٹر رہ چکے تھے، اور اس کالج میں کافی مسائل تھے ڈسپلن کے جو اس نے حل کیے تھے، تو اس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ بہت سخت ڈسپلن چاہتا ہے اور بہت سخت ایکشن لیتا ہے، تو وہ وائس چانسلر بن کے آئے۔ اس نے آتے ہی کچھ ہفتے کے اندر ہاسٹل کے وارڈنوں کو، سینئر وارڈن اور پرووسٹ، 2-3 پرووسٹ تھے، ان کی میٹنگ بلائی، اور اس میں بھی تھا۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت میں سب سے جونیئر وارڈن تھا، عمر بھی کم تھی، باقی سارے وارڈن اور سینئر وارڈن پرووسٹ سارے مجھ سے بڑے بھی تھے عمر میں، اور سینئر لوگ تھے۔ پرووسٹ تو سارے پی ایچ ڈی پروفیسرز تھے۔ ان سب کی میٹنگ بلائی، میں بھی چلا گیا۔ میں اپوزٹ جہاں پہ چیئرمین میٹنگ کنڈکٹ کر رہا تھا، بڑا ہال تھا، کافی ٹیبل لگے ہوئے تھے، پورے ارد گرد سینئر لوگ بیٹھے تھے، میں بالکل آخری اینڈ پہ، لیکن بالکل وائس چانسلر کے سامنے والی سیٹ، لیکن آخری اینڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میٹنگ شروع کی، ہارڈر پوچھنے لگا کہ کیسے چل رہے ہیں ہاسٹلز، کس اسٹوڈنٹس ہیں، یہ تفصیل پوچھنے لگا۔ پھر کافی اس نے روب سے بھی باتیں کی، کافی سمجھانے کی کہ اسٹوڈنٹس کو اپنے بچے سمجھو، اپنے بھائی سمجھو، ان کو فرینڈلی ان کے ساتھ رہو، لیکن ڈسپلن قائم کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ایک جملہ کہا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں اکثر وارڈن اسٹوڈنٹس کے فنڈ میں سے چوری کرتے ہیں۔ جب وارڈن بڑھتے ہیں تو 1-2 مہینے کے اندر تو 2-3 سوٹ اپنے لیے بنا لیتے ہیں، سال گزرا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے موٹر سائیکل بھی خرید لیتے ہیں، اور اسی طرح اور عیاشیاں کرتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹ چونکہ پتہ ہوتا ہے تو وہ پسند نہیں کرتے ہیں ایسے وارڈن کو، اور وارڈن بھی ان سے ڈرتا ہے، تو دن کو تو پھر وہ اسٹوڈنٹ کو ہاسٹل میں نظر ہی نہیں آتا، رات دیر سے آتے ہیں 11-12 بجے، اور چپکے سے اپنے کمرے میں گھس جاتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ میں ایسے وارڈن نہیں چاہتا ہوں، اگر مجھے پتہ چلا تو پھر میں ان کی خبر لوں گا۔ تو یہ آپ خیال رکھیں کہ جو بھی اس قسم کی حرکتیں کرے گا ان کا حشر میں بہت خراب کروں گا۔ میں سب سے جونیئر تھا، کسی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، میں بھی بڑا جونیئر تھا، اور ابھی میں وارڈن بنا تھا، تو میرے پاس کوئی ڈیٹا بھی نہیں تھا، کچھ بات بھی نہیں تھی کہ میں ان سے کہوں، لیکن دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ خدا نے کیا اور موقع آ گیا، چاہے آپ جتنے بھی زبردست ہیں اور جتنے بھی خوفناک بندے ہیں اور جتنے بھی سخت قسم کے ڈسپلنیئر ہیں اور بہت غصے والے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ اس بات کا جواب دوں گا اگر خدا نے مجھے موقع دیا۔ یہ دل میں ٹان کے میٹنگ سے میں اٹھا، اور بھی اٹھے، میٹنگ برخاست ہو گئے، ہم چلے گئے۔ اس کے بعد یہ گرمیوں کی چھٹیوں کا زمانہ تھا، کچھ ہفتے 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد یونیورسٹی کی چھٹیاں ختم تھیں اور ہاسٹل کھلنے والے تھے۔ گرمیوں میں ہاسٹل زیادہ تر بند ہی ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں پشاور میں گھی نہیں مل رہا تھا، گھی کی شارٹیج ہو گئی تھی، تیل وغیرہ تو یوز نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، لیکن گھی کی شارٹیج تھی اور مسئلہ بن گیا تھا۔ تو پھر اسی وائس چانسلر صاحب نے وارڈنوں کی اور سینئر وارڈن اور پرووسٹ کی میٹنگ بلائی، اور ایجنڈا پہلے سے سرکولیشن میں آ گیا تھا کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا، اور اس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو گھی نہیں مل رہا ہے پشاور میں، تو جب اسٹوڈنٹ آئیں گے تو ہاسٹلوں میں کیا کریں گے، ان کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ چلو اس طرح میں ذرا ان کی
کانفیڈنس حاصل کر سکوں گا۔ میں نے ہیڈ بیرے کو بلایا، کاغذ پین لیا اور میں نے ساری کیلکولیشن کی، کتنا گھی آتا ہے مہینے میں، کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنا بچ جاتا ہے یا اور آتا ہے وغیرہ۔ تو گھی کی ساری کیلکولیشن میں نے لی، اسٹوڈنٹس کی تعداد میں نے لی، پتہ بھی تھا مجھے، اور میں نے ساری چیزیں کاغذ کے اوپر لکھ دیں۔ کتنے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میرا مہینے میں گھی کتنا خرچ ہوتا ہے، ہفتے میں کتنا خرچ ہوتا ہے، دن میں کتنا خرچ ہوتا ہے، پر ڈے کتنا خرچ ہوتا ہے، یہ سارا حساب کتاب کر کے فائل میں کاغذ رکھ کے میں میٹنگ میں چلا گیا، اور اسی طرح میں سب سے آخر سیٹ میں بیٹھ گیا، اور سینئر لوگ قریب بیٹھ گئے چیئر کے، یعنی وائس چانسلر کے، اور میں چونکہ سب سے جونیئر تھا تو دور بیٹھ گیا۔ میٹنگ شروع ہوئی، اس نے بات شروع کی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے گھی کا مسئلہ ہے، گھی مل ہی نہیں رہا، اب اسٹوڈنٹ آئیں گے تو ان کے لیے کھانا کیسے پکے گا، اگر نہیں پکے گا تو پھر وہ اسٹرائک کریں گے، مسئلے بنیں گے، تو اس کا کیا ہوگا۔ تو کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا جواب دیا، میں بیٹھا ہوا تھا چپ۔ تو آخر کر کے کہ کوئی تو حل ہوگا نا، کیا کیا جائے گا۔ تو آخر وہ اسی پوائنٹ پہ آیا جس کی میں نے تیاری کی کہ آخر ہمیں گھی کتنا چاہیے ہوگا۔ ہاسٹل میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، کتنے ہاسٹل ہیں، 10-12 ہاسٹل ہیں، تو ہمیں کتنا گھی چاہیے ہوگا ٹوٹل سب ملا کے۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے ہاتھ اٹھایا، ہاں ہاں بتاؤ، آپ بتائیں کیا ہے۔ میں نے کہا سر مجھے یونیورسٹی کا تو نہیں پتہ، لیکن جس ہاسٹل کا میں وارڈن ہوں اس کا پتہ ہے۔ کہاں بتاؤ۔ میں نے کہا جی یہ میرے پاس کیلکولیشنز ہیں، میرے مہینے کا گھی کا خرچہ اتنا ہے، اور ہفتے کا اتنا ہے، اور ایک دن کا خرچہ اتنا ہے، اور میرے 30-35 اسٹوڈنٹ ہیں میرے ہاسٹل میں، تو پر ہیڈ آپ حساب لگائیں تو پر ڈے پر ہیڈ اتنا خرچہ آتا ہے، اور آج کل جو قیمت گھی کی چل رہی ہے وہ اتنی ہے، تو اس لحاظ سے میرا ماہوار پیسوں کا خرچہ اتنا ہے، جس کی خیر آپ نے تو پوچھا بھی نہیں ہے، صرف اویلیبلٹی پوچھی ہے۔ تو اویلیبلٹی کے متعلق یہ ہے کہ میرے ہاسٹل کا خرچہ یہ ہے، تو باقی مجھے نہیں پتہ سر، میں تو سب سے جونیئر اور ابھی وارڈن بنا ہوں، یہ مجھے چیزیں پتہ تھی، یہ میں ساتھ ڈیٹیل لے کے آیا ہوں۔ وہ دیکھ حیران ہو گئے، اچھا تمہیں کیسے یہ پتہ چلا؟ میں نے کہا جی میں ہاسٹل کا وارڈن ہوں، تو پھر میں کس لیے وہاں بیٹھا ہوں جب مجھے اپنے لڑکوں کی اسٹوڈنٹس کی تفصیل پتہ نہ ہو، کھانے پینے کی، کون سا مینیو بنتا ہے، کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، کھانا کیسے دیا جاتا ہے، تو وہ تو میری وہ ڈیوٹی ہے، تو میں تو یہ کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے یہ اس طرح ہوتا ہے۔ کہتے ونڈرفل، بہت اچھی بات، اوروں کو پوچھے آپ لوگوں کو کچھ پتہ ہے کیا؟ کہ چپ، نہ سینئر وارڈن بولے، نہ وارڈن بولے، نہ پرووسٹ بولے، سارے چپ بیٹھے ہوئے۔ کہتے عجیب بات ہے، یہ سب سے چھوٹا اور جونیئر وارڈن ہے، اس کو اتنا پتہ ہے، آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں، کوئی ہوم ورک کوئی نہیں کرتا، یہ تو زیادتی ہے، کیسے آپ وارڈن بنے ہوئے ہیں۔ خوب روب ڈالا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو چپ، بھائی کوئی حل بتاؤ کہ کیا کیا جائے۔ سارے چپ۔ پھر میں نے ہاتھ کھڑا کیا، ہاں ہاں بتاؤ کیا بات، آپ کیا بتانا چاہتے بتاؤ۔ میں نے سر ایک بات ہے، میں نے کہا پشاور شہر میں گھی کی قلت ہے، گھی نہیں مل رہا، لیکن آپ لنڈی کوتل چلے جائیں، اس زمانے میں جو سمگلنگ کا گڑھ تھا وہ لنڈی کوتل تھا، آج کل تو باڑا ہے۔ میں نے کہا وہاں جائیں، جو گھی چاہیے آپ کو مل سکتا ہے، انڈیا کا بھی مل سکتا ہے، ایران کا بھی مل سکتا ہے، مغربی ممالک کا بھی مل سکتا ہے، جو گھی آپ خریدنا چاہیں وہاں سے خرید لیں۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب تک کہ لوکلی پشاور میں گھی بازاروں میں نہیں آتا تو ہم لنڈی کوتل سے منگوا لیں۔ تو میری طرف دیکھیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سمگلنگ شروع کروں؟ میں نے کہا نہیں سر، سمگلنگ تو سمگلرز کرتے ہیں، آپ جو منگوائیں گے وہاں سے آپ لیگل طریقے سے منگوائیں گے، آپ صرف وہاں کے پولیٹیکلز ایجنٹ کو فون کر لیں، آپ بھی نہیں، آپ کے آفس سے ایک فون چلا جائے کہ یونیورسٹی کو یہ مسئلہ ہے اور لنڈی کوتل میں گھی بہت مل رہا ہے، یہاں نہیں مل رہا ہے، اس لیے ہم اتنا گھی منگوانا چاہتے ہیں، آپ حساب لگا لیں، یہ وارڈن صاحبان بیٹھے ہیں، سب حساب لگا لیں، جتنا چاہیے اس کو کہیں کہ ہمیں پرمٹ ایشو کرو، تو وہ سمگلروں کو پرمٹ دیتے ہیں، بزنس مینوں کو پرمٹ دیتے ہیں،
تو ہمیں نہیں دیں گے، تو ان سے پرمٹ لیں، تو پھر جب وہ گیا گا وہ تو لیگل ہوگا، اس وہ اسمگلنگ کا تو یہ نہیں ہوگا، وہ لیگل ہوگا، اور ہو سکتا ہے چیپر بھی ہو اگر تھرو پولیٹیکل ایجنٹ منگوایا جائے۔ کہتے یار یہ تو زبردست آئیڈیا آپ نے دیا۔ میں نے کہا جی بس یہ میرے ذہن میں بات آئی تو میں نے بتا دی۔ گڈ، بہت اچھا بہت اچھا۔ پھر کہتے چلو ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک کمیٹی بناتے ہیں۔ اور وہاں ایک ڈین صاحب بیٹھے ہوتے تھے جو کافی مشہور تھے، مرحوم، فوت ہو گئے، اسلامیہ کالج میں پروفیسر تھے، تو وہ وائس چانسلر صاحب کے استاد بھی رہ چکے تھے، اور میٹنگ پہ انہوں نے کہا کہ ڈین صاحب میرے استاد رہ چکے ہیں، تو اس کو کہا چلو کمیٹی بناتے ہیں جو یہ کام کرے گا۔ تو اس نے کہا چاہے ڈین صاحب آپ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، اور کون؟ جی یہ فلاں پروووسٹ صاحب، یہ فلاں سینئر وارڈن، یہ فلاں۔ پھر کہتے میری طرف اشارہ کر کے کہ جس نے یہ ساری تجویز دی ہے، یہ جو سب سے چھوٹا ہے اس کا نام بھی ڈالو نا۔ تو پھر کہتے اچھا سر ٹھیک ہے، تو میرا نام بھی ڈال دیا۔ اسی طرح میں اس کے گڈ بکس میں آ گیا، اور بعد میں نے وہ سارے ہاسٹل کے وارڈن ڈائریکٹ جا کے ان سے میں نے حل کروائے ہیں، جس کی انشاءاللہ تفصیل اگلی ویڈیوز میں بیان کروں گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر لیا کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔